من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آیات کے بڑے فضائل بیان فرمائے. ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں سونے سے پہلے یہ آیات پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. کافی ہونے کا مطلب ہر طرح کے شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے، امراض و بیماریوں سے، ناگہانی حوادث سے اللہ پاک ان مبارک آیات کی تلاوت کی وجہ سے اسے محفوظ کرتا ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیتیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا اور جس کو اللہ پاک نے تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا. یہ آیات کی عظمت بیان کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ان آیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو عطا فرما دیا. اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ مخلوقات کی پیدائش سے 2000 برس پہلے رحمان نے خود اپنے ہاتھوں سے ان آیات کو تحریر کرا. پھر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان آیات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا تو یہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جائے. تو دیکھیے کیسی عظمت و فضیلت رکھنے والی یہ آیات ہے. ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ حوادث و آفات سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور قیام اللیل اور تہجد کے برابر بھی ثواب باری تعالیٰ ان آیات کی تلاوت کے نتیجے میں عنایت فرمائیں. کیا فرمایا گیا ہے ان آیات میں؟ مضمون کیا بیان کیا گیا؟ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت کو بیان کیا گیا اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے اہل ایمان کی عظمت و فضیلت کو بیان کیا اور ان لوگوں کا باری تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جو دولت ایمان سے مشرف ہوا. چنانچہ ارشاد فرمایا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول
کی شکل میں ان کے رب کی جانب سے نازل کی گئی، اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ رسول کا ایمان اور عام مومنین کا ایمان مرتبے کے اعتبار سے فرق رکھتا ہے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو جنت بھی دکھلائی گئی، جہنم بھی دکھلائی گئی، فرشتوں کی بھی آپ نے زیارت کی اور ان سے ملاقات کی، اس لیے آپ نے بہت سی چیزوں کو دیکھا ہے جس پر آپ ایمان لا رہے ہیں۔ اور ہمارا اور آپ کا جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے، نہ ہمارے سامنے اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، نہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم ہے، نہ ملائکہ اور فرشتوں کو ہم نے دیکھا، لیکن پھر بھی ہم جنت پر یقین رکھتے ہیں، جہنم پر یقین رکھتے ہیں، ملائکہ اور فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں، یہ بن دیکھتے ایمان۔ اسی لیے اللہ پاک نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا تذکرہ الگ کیا اور مومنین کے ایمان کا تذکرہ الگ کیا، کیونکہ مرتبے کے اعتبار سے دونوں کے ایمان میں فرق۔ اور پھر فرمایا گیا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، سب کے سب یعنی رسول ہو یہ ایمان والے ہو، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر خاص صفت بیان کی گئی پیغمبر علیہ السلام کی امت کی کہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ کسی رسول پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ جیسے یہود صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ عیسائی اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، تو وہ ایمان لانے میں تفریق فرق ہے، اللہ کے کسی رسول پر ایمان لاتے ہیں اور کسی پر نہیں لاتے ہیں۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کی امت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی برگزیدہ انسانوں کو اپنا نبی اور رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، ہم ان سب پر ایمان لائیں گے، ان سب کو برحق مانیں گے، لیکن عمل کریں گے پیغمبر علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر، اس لیے کہ آپ سب سے اخیر میں اللہ کی جانب سے صاحب شریعت نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے دنیا میں آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب نجات اگر ملے گی تو صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کی عام کردہ تعلیمات و ہدایات پر عمل کے ذریعے ہی ملے گی۔ تو ہم ایمان تو تمام رسولوں پر لاتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی شریعت پر اتباع نجات کے لیے لازمی اور ضروری تصور ہے۔ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، یہ بھی اہل ایمان کی فضیلت بیان کی جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عطا کی گئی اور جس انداز میں پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کی تربیت فرمائی، تو ان کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سمع و طاعت، یعنی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا، یہی ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابی کا باعث ذریعہ۔ تو سب ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ غفرانک ربنا،
اے پروردگار عالم آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی جانب سب کو پہنچنا ہے اور لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں در حقیقت ایک شبہ کو دور کیا جا رہا ہے، ایک اشکال کا ازالہ کیا جا رہا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیات میں ایک مضمون بیان کیا گیا اور باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اپنے دلوں میں جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپائے رکھتے ہو اللہ سب پر محاسبہ کرے۔ جب یہ مضمون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آیا تو وہ گھبرا گئے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر دل میں آنے والے خیالات پر ہم سے مواخذہ ہونے لگے گا تو ہم تو بڑی پریشانی میں گر جائیں گے، اس لیے کہ دل میں تو مختلف طرح کے وساوس آتے ہیں، مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں، اور بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں جو بالکل شریعت کی روح سے ٹکرانے والے ہوتے ہیں، اسلامی نظریے کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ اگر دل میں آنے والے وساوس و خیالات پر بھی مواخذہ ہونے لگے گا تو یا رسول اللہ ہمارے لیے تو بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی اور پھر ہم میں سے تو کوئی بچ ہی نہیں پائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ اشکال کیوں تمہارے ذہن میں پیدا ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آیت قرآنیہ ہمارے سامنے آئی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، اپنی بات کو ظاہر کرو یا دل کے اندر چھپاؤ، جو حاسبکم بہ اللہ، اللہ محاسبہ کرے، تو تشویش کی تو بات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے اس اشکال کو دور کر سکتے تھے، ان کے اس شبہ کا ازالہ فرما سکتے تھے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے توقف فرمایا، آپ نے اپنی طرف سے ان کو کوئی جواب نہ دیا، بس اتنا کہا کہ تم تو ان تمام باتوں کو مانو جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت نازل فرما کر صحابہ کے دلوں میں پیدا ہونے والے اس شبہ کو دور کر دیا، اور اس آیت مبارکہ میں یہ بات صاف لفظوں میں بیان کر دی گئی کہ انسان کے دل میں جو وساوس و خیالات آتے ہیں، جو کہ ان خیالات کا دلوں کے اندر آنا یہ انسان کے قدرت میں اور اختیار میں نہیں ہے، کوئی بھی خیال انسان کے دل میں آ سکتا ہے، ایسی چیزوں پر اللہ کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں ہو۔ اللہ کی جانب سے انسان کو انہی چیزوں کا مکلف بنایا جاتا ہے جو اس کی قدرت میں ہو، اس کی استطاعت میں ہو، اس کے بس میں ہو۔ انسان کے بس سے باہر کسی چیز کا مکلف انسان کو بنایا ہی نہیں گیا۔ اگر دلوں میں آنے والے وساوس و خیالات پر بھی گرفت ہونے لگے گی تو یہ انسان کی قدرت و اختیار سے باہر چیزوں کے اوپر گرفت ہوگی، اور اللہ پاک ایسی چیزوں کے اوپر گرفت نہیں کرتا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت و قوت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بناتے۔ حکم شریعت میں انہی چیزوں کا ملتا ہے جو انسان کر سکتا ہو، کوئی حکم شریعت کا ایسا نہیں ہے جو انسان کے بس سے باہر۔ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، انسان اچھی نیت سے، اچھے ارادے سے، خلوص کے ساتھ کوئی عمل کرے گا، یہ دل میں اچھے کام کا خیال لائے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ وعليها ما اكتسبت، اور اگر کسی برائی کا پختہ ارادہ انسان کرے گا، دل میں کسی برائی کا خیال لائے گا، اس پر عمل کرنا چاہے گا، تو پھر اس پر اس برائی کا وبال بھی ہوگا، اسے گناہ کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. پھر دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ اللہ سے یوں مانگو کہ الہ العالمین آپ ہم سے ایسی باتوں پر معاوضہ نہ فرمائیے جو بھول چوک سے ہم سے سرزد ہو گئی یا غلطی سے ہم نے وہ کام کر لیا ہو. ایسی چیزوں پر آپ ہم سے معاوضہ نہ فرمائیے. آپ کریم ہیں، حکیم ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں. اگر بھولے سے ہم نے کوئی غلطی کر دی یا انجانے میں ہم سے کوئی غلط کام سرزد ہو گیا تو آپ ہم سے اس پر معاوضہ نہ فرمائیے. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الہ العالمین آپ ہم پر ایسی چیزوں کا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا بوجھ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر ڈالا. سابقہ امتوں میں اور سابقہ شریعتوں میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ اگر کسی کپڑے پر ناپاکی لگ جاتی تھی تو اس کپڑے کو پاک کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی سوائے اس کے کہ ناپاک حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے. تو یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی امت کو جو شریعت عطا فرمائی اس میں سہولتیں اور آسانی. کپڑے پر ناپاکی لگ جائے 3 مرتبہ اس کو اچھی طرح دھو دیا جائے، ناپاکی کا جسم دور ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جائے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الہ العالمین آپ ہمیں ایسے کاموں کا مکلف نہ بنائیے، ایسی ذمہ داریاں ہمارے کاموں کے اوپر نہ ڈالیے جو ہماری طاقت سے، ہماری قوت سے، ہمارے اختیار سے اور ہمارے بس سے باہر ہو. تو یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور کرم ہے اللہ تعالی کا کہ پیغمبر علیہ السلام کی امت سے ان چیزوں پر معاوضہ نہیں ہوگا جو دلوں کے اندر وساوس و خیالات کی شکل میں آئی. نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے میری امت سے ان تمام وساوس و خیالات کو جو دلوں کے اندر آتے ہیں جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے یا اس کو اپنی زبان پر نہ لائے. صرف وہ خیال ہی کی شکل میں ہو، عمل کی شکل اختیار کرنے والے نہ ہو اور زبان پر نہ آئے تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں ہو. اس سے آگے دیکھیے پیغمبر علیہ السلام نے باری تعالیٰ کی شان کریمی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یقول اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی اذا اراد عبدی ان يعمل سیئة فلا تكتبوها علیہ حتى يعملها. اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کے کام کو کرنے کا ارادہ کرے، جب میرا بندہ کسی گناہ کے کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو تم اس کے نام اعمال میں یہ گناہ اس وقت تک مت لکھنا جب تک کہ وہ کر نہ لے. صرف ارادے پر اس کے نام اعمال میں گناہ مت لکھنا. فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا. اور اگر اس نے اس ارادے پر عمل کر لیا اور گناہ کر لیا تو فرمایا کہ اسی کے مثل گناہ لکھ دینا. یعنی ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی گناہ نام اعمال میں لکھا جائے. وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنًا. اور اگر میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن پھر میرے ڈر سے اس ارادے پر عمل نہ کیا تو اس کے نام اعمال میں اب نیکی لکھا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جا رہا ہے
اور کرنے پر بھی ایک گناہ لکھا جا رہا ہے اور چھوڑنے پر نیکی لکھی جا رہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا باری تعالیٰ نے وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً. جب میرا بندہ کسی نیک کام کو کرنے کا ارادہ کرے اور پھر کر نہ سکے تو بھی اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دے گا. یہ اللہ کی کریمی ہے نہیں، صرف ارادے پر باری تعالیٰ کی جانب سے نیکی لکھی جا رہی ہے. فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ. اور اگر میرے بندے نے نیکی کے اس ارادے پر عمل کر لیا تو پھر تو 10 گنا سے 700 گنا تک اس کے نام اعمال میں ثواب ملے گا. تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اچھائی کا ارادہ کرنے والے ہوں، اس لیے کہ ہر عمل کی بنیاد ارادے پر ہوتی ہے. پہلے انسان ارادہ کرتا ہے، اسی کے بعد عمل وجود میں آتا ہے. جب ہمیں اچھائیوں کا ارادہ کرنے پر بھی ثواب ملے گا تو اچھائیوں کو انجام دینے پر کتنا ثواب ملے گا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں. تو اللہ سے انسان کو معافی کا طلبگار ہونا چاہیے اور برابر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ الہ العالمین ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے جو ہمارے بس سے، ہماری طاقت و قدرت سے باہر ہو. اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. الہ العالمین آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہم پر رحم اور کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیے. أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. آپ ہی ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں. کفر کرنے والے لوگوں کے خلاف، اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف آپ ہمارے ناصر، معین اور مددگار بن جائیں. باری تعالیٰ ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان مبارک آیات کو ہم سب کو تلاوت کی توفیق، ان مبارک آیات کی تلاوت کی توفیق باری تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.